السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے عزیز بھائیو، آج ہمارا موضوع ہے گھر میں برکت کیسے آئے گی۔ ہمارے مسلمانوں کی اور غیر مسلم تو ہیں ہی ایسے، اکثر ہمارے مسلمانوں کے گھر میں بھی برکت نہیں ہوتی۔ پیسے زیادہ ہوتے ہیں، چیزیں زیادہ ہوتی ہیں، لیکن برکت نہیں ہوتی۔ برکت کا دوسرا یہ مطلب بھی ہے کہ گھر میں خوشیاں نہیں ہوتی، گھر میں بیسکونی ہوتی ہے، گھر میں لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں، باپ بیٹے سے ناراض ہوتا ہے، بیٹا باپ سے ناراض ہوتا ہے، بھائی بھائی سے ناراض ہوتا ہے، بہن بھائی سے ناراض، بھائی بہن سے ناراض، دو بہنیں آپس میں ناراض۔ تو گھر میں یہ ٹینشن چلتی رہتی ہے، کبھی لڑائی کبھی جھگڑے۔ اس وجہ سے گھر میں سکون کیسے آئے، گھر میں برکت کیسے آئے، تو اس کا طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی ہے حضرت سہل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ فرماتے ہیں کہ میں رسول مبارک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تشریف فرما تھا کہ ایک شخص آیا اور بہت بری حالت میں تھا۔ اس شخص نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی کہ میرے گھر میں فقر و فاقہ اور بے برکتی بہت زیادہ ہے، گھر میں جی برکت نہیں ہے، فقر و فاقہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کا حل میں تمہیں بتاتا ہوں اے صحابی رسول، تم جب گھر میں جاؤ تو گھر میں داخل ہوتے ہی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہو، یعنی گھر میں سلام کرو۔ گھر میں کوئی ہو یا نہ ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے سلام کرنا ہے۔ دوسری بات یہ ہے جب سلام کر چکو تو سلام کے بعد آپ نے مجھ پر ایک مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے۔ درود شریف کی اور بھی بہت برکات ہیں، اور جب آپ نے درود شریف پڑھ لیا تو درود شریف پڑھنے کے بعد صرف ایک مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنی ہے، جس کو قل هو اللہ احد کہتے ہیں۔ قل بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اس چھوٹی سی سورت کو آپ نے ایک دفعہ پڑھنا ہے۔ تو تین کام کرنے ہیں، گھر میں داخل ہوتے وقت سلام کرنا ہے، کوئی ہو یا نہ ہو۔ دوسرا کام مجھ پر یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک مرتبہ درود شریف پڑھنی ہے، اور دوسری بات یہ تیسری بات کہ درود شریف پڑھنے کے بعد ایک مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنی ہے۔ تو کہتے ہیں اس صحابی نے یہ عمل شروع کر دیا، اس کا فقر و فاقہ بالکل ختم ہو گیا۔ بعض روایات میں آتا ہے صحابی فرماتے ہیں کہ کچھ مدت بعد وہ زکوٰۃ کا مال لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوا کہ جی میرے پاس اتنا مال الحمدللہ آ گیا ہے کہ اب میں زکوٰۃ دینے کے قابل بھی ہو گیا ہوں۔ تو جن بھائیوں کے گھر میں فقر و فاقہ ہے تو یہ آسان حل میں نے بتا دیا، نہ کوئی اس میں مشکلات ہے، نہ ٹائم لگتا ہے، کچھ بھی نہیں۔ گھر میں آئے سلام کرے، درود شریف پڑھے، سورہ اخلاص پڑھے، گھر میں فقر و فاقہ دور ہو جائے گا۔ دوسری، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص رات کو سونے سے پہلے سورۃ الواقعہ پڑھے گا، سورہ واقعہ 27ویں پارے میں ہے، سورہ رحمان کے بعد ہے، چھوٹی سورت ہے، تقریباً 3 رکوع کی سورت ہے۔ جو شخص سورہ واقعہ سونے سے پہلے پڑھے گا، کبھی بھی اس کے گھر میں فاقہ نہیں آئے گا، کبھی بھی اس کے گھر میں بے برکتی نہیں آئے گی، ہر وقت اس کے گھر میں برکت اور خوشیاں ہوں گی۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک شخص حاضر ہوا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، ایک شخص نے فرمایا جی میری اولاد نہیں ہے، دوسرے نے فرمایا جی گھر میں برکت نہیں ہے، تیسرے نے کہا جی بارش نہیں ہو رہی۔ تینوں کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم تینوں استغفار پڑھو۔ تو ساتھ بیٹھے دوسرے صحابی نے پوچھا کہ جی اس نے بیماریاں 3 بتائیں، مطلب مسائل 3 بتائے، آپ نے علاج 1 بتایا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، قرآن عظیم الشان میں رب العالمین فرماتے ہیں فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا۔ یعنی جب تم استغفار کرو گے تو اللہ تمہیں نر اولادیں دے گا، اللہ تمہاری زمینوں پہ بارشیں برسائے گا، اللہ تمہارے مال میں برکتیں دے گا، اللہ تمہیں خوشیاں دے گا۔ تو 3 طریقے میں نے آپ کو بتا دیے، جو طریقہ آپ کے لیے آسان ہو، آپ کے گھر میں برکت ہوگی، آپ کی زندگی بھی سال ہوگی، جو طریقہ آپ کا آسان ہو وہ کریں۔ شکریہ، جزاک اللہ۔